بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے رئیس قادیان کے مستقل ہمارے اسباب شروع ہوں گے۔ اس میں باب نمبر 1 یہ مرزا غلام قادیانی کے نام اور پیدائش سے متعلق ہے کہ مرزا ملعون کا اصل نام کیا تھا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی۔ تو خود قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ والدین نے مرزا قادیانی کا جو ابتدائی نام رکھا تھا وہ تھا دسوندی۔ دسوندی یہ اس کا ابتدائی نام تھا۔ پھر بعد میں اس کا ایک اور نام مشہور ہوا، وہ نام تھا سندہی۔ یہ سین کی فتح کے ساتھ سین نون دال ہا یا سندہی۔ یہ ایک ہندوانہ اور مشرکانہ نام ہے کہ اس دور میں عورتیں چھوٹے بچے کے گلے میں کوئی ہڈی، کوئی ہنسلی، کوئی چیز کا نام ہے، کسی نظر کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈال دی جاتی، تو اس کو پھر کیا نام ہے، وہ ایسے بچے کے نام عموماً سندہی رکھا جاتا۔ تو مرزا غلام قادیانی کا بھی نظر پوری کرنے کے لیے اس کے گلے میں کوئی چیز ڈالے گی اور وہاں سے عورتوں میں اس کا نام سندہی مشہور ہوا۔ اب یہ دو نام تو ہمیں پتہ چلتے ہیں، نمبر 1 دسوندی اور نمبر 2 سندہی۔ اب اس کے بعد غلام احمد یہ نام کب بنا، اس کے متعلق کوئی زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے سن شوہر میں آنے کے بعد خود یہ نام رکھا یا اس کے والدین نے بعد میں یہ نام رکھا غلام احمد، لیکن اصل میں اس کا نام دسوندی اور سندہی تھا اور بعد میں اس کا نام غلام احمد بن گیا۔ مرزا قادیانی کی پیدائش کب ہوئی، یہ ایک بڑا عجوبہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی خود اپنی زندگی کے اندر، اور جو کتابیں مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے اندر چھپی اس کے اندر انہوں نے خود کہا کہ مرزا قادیانی کی پیدائش 1839 یا 40 میں ہوئی، یا پھر 41 یا 42 میں ہوئی۔ اب مرزا کی پیدائش سے متعلق 1839 کا، 1840 کا، 1841 کا، 1842 کا یہ قول ملتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آج کے جتنے بھی مرزائی ہیں وہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ مرزا غلام قادیانی 1835 میں پیدا ہوا، 1835 میں پیدا ہوا۔ یہ آپ آنکھیں بند کر کے قادیانی کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی یا مرزا قادیانی کی زندگی میں جو کتابیں چھپی اس میں ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ مرزا قادیانی 1835 میں پیدا ہوا تھا، ایسا کوئی قول قادیانی پیش نہیں کر سکتے۔ تو مرزا قادیانی خود 1840، 39، 41، 42 کے مختلف اقوال نقل کرتا ہے۔ اچھا، یہ الگ موضوع ہے کہ قادیانی 1835 کا قول کیوں نقل کرتا ہے، تو اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ مرزا قادیانی کی ایک پیشن گوئی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا کہ مرزا تیری عمر 80 سال ہوگی، یا 80 سال سے 4، 5، 6 سال زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ تو اس پیشن گوئی کے مطابق مرزا کی زیادہ سے زیادہ عمر 85 یا 86 سال ہونی چاہیے اور کم سے کم عمر اس کی 74، 75 سال ہونی چاہیے۔ تو چونکہ مرزا غلام قادیانی کی 74 سال بنتی نہیں تھی، 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، 1908 میں مرا، تو اس اعتبار سے کتنا سال بن رہے ہیں، 68 سال بن رہے ہیں، 69 سال بن رہے ہیں۔ تو قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی پیشن گوئی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کو 6 سال پہلے کر دیا کہ تو 39 میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ تو 6 سال مارکیٹ کے اندر آیا تھا، اور کیا نام ہے 1835 میں پیدا ہوا۔ تو یوں مرزا قادیانی کو کھینچ تان کر اس کی پیشن گوئی کو سچا ثابت کرنے کے لیے مرزائیوں نے ربڑ کی طرح اس کو 1835 میں پہنچا دیا۔ یہ الگ عنوان ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی، لیکن اتنا جملہ ذہن میں رکھیں، نبی اپنی امت کا دفاع کرتا ہے اور یہاں پر ساری قادیانی امت مل کر اپنے جھوٹے نبی کے معادلہ دفاع کری، اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کری۔ اب پہلی بات، خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 کے اندر صفحہ نمبر 177 پر، روحانی خزائن کے صفحہ 177 پر مرزا نے لکھا
کہ میری پیدائش 1839 یا 40 میں، اور خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1857 میں جو جنگ آزادی لڑے گی، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1857 کی تحریک آزادی میں میری عمر 16 یا 17 سال تھی۔ کتنی؟ 16 یا 17 سال۔ اگر مرزا قادیانی 1857 میں 16 یا 17 سال کا ہے تو اس اعتبار سے تو پھر اس کی سن پیدائش 1841 یا 42 بنتی ہے، تب جا کر یہ 57 میں 16 یا 17 سال کو ہوگا۔ اب وہ قادیانی کیسے کہتے ہیں کہ 35 میں پیدا ہوا؟ اگر مرزا قادیانی 1835 میں پیدا ہوا ہے تو پھر 1857 کے اندر اس کی عمر تو 22 سے 23 سال ہونی چاہیے، 16 یا 17 سال تو نہیں بنتی۔ تو یہ پہلی دلیل ہمارے پاس خود مرزا قادیانی کا حوالہ اس بات کا کہ مرزا قادیانی 35 میں پیدا نہیں ہوا بلکہ 1841 یا 42 میں پیدا ہوا۔ حوالہ نمبر 2، خود مرزا قادیانی نے لکھا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو مرزا نے لکھا کہ اس وقت میری عمر 34 یا 35 سال تھی۔ مرزا قادیانی کے والد کے انتقال کے وقت مرزا کی عمر کتنی تھی؟ 34 یا 35 سال تھی۔ اور خود قادیانی نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا جو والد تھا اس کا انتقال 1876 میں ہوا۔ سیرت مسیح موعود صفحہ نمبر 18، اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی کا والد غلام مرتضیٰ 1876 میں فوت ہوئے۔ اور مرزا نے کہا کتاب البریہ میں کہ اس وقت میری عمر کتنی تھی باپ کے انتقال کے وقت؟ 34 یا 35 سال۔ تو اگر 1876 میں مرزا قادیانی کے باپ کا انتقال ہوا اور اس وقت 35 سال ہم لگا لیں تو سن پیدائش کیا بنے گا؟ 1841 بنے گا۔ 1841، 1851، 1861، 1871 اور 1876، یہ 35 سال۔ تو 34 یا 35 سال تب بنے گی جب مرزا قادیانی کا سن پیدائش ہم کیا مانیں گے؟ 1841 یا 42 مانیں گے تو 34 سال ہوگی، 41 مانیں گے تو 35 سال عمر ہوگی۔ تو یہ دو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا سن پیدائش 1841 یا 42 ہے، 35 تو کسی بھی صورت میں نہیں بنتا۔ اور بھی حوالے جات موجود ہیں، مثال کے طور پر مرزا ملون نے 1900 کے اندر ایک عدالت میں بیان جمع کرایا کہ میں اس وقت میری عمر 60 سال ہے، میں 60 سال کے پیٹے میں ہوں۔ تو اگر 1900 میں مرزا کی عمر 60 سال بن رہی ہے تو اس اعتبار سے سن پیدائش بھی 1841 بنتے ہیں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی تھا کہ جو 1839 یا 40 میں پیدا ہوا۔ اب آگے مرزا ملون نے اپنی پیدائش کو بیان کیا، میں پیدا کیسے ہوا؟ مجھے آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، لیکن مرزا قادیانی کو ماشاءاللہ یہ معلوم ہے کہ میں مارکیٹ میں کیسے آیا۔ تو مرزا ملون نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، تریاق القلوب کے اندر، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 482، اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں جڑوا پیدا ہوا قوام، اور میرے ساتھ میری بہن تھی، اس کا نام جنت تھا۔ تو میں اور جنت بی بی ہم دونوں جڑوا پیدا ہوئے۔ آگے سے اور بھی پیدائش کے الفاظ بیان کیے، وہ میں نقل نہیں کرتا، وہ آپ کتاب کے اندر پڑھ لیں گے کہ مرزا قادیانی نے اور بھی الفاظ لکھے ہیں، وہ عبارت کے اندر موجود ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ اب اس سے یہ پیدائش کا طریقہ بیان کیا۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی نے معاذ اللہ ایک تو اپنا جڑوا پیدا ہونے کو بیان کیا کہ اس کی بہن تھی، اس کا نام جنت تھا، اور اس پیدائش کو اور جو اس کی بہن ہے جنت، معاذ اللہ، اس کو مرزا قادیانی نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا۔ اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو یہاں پر آدم سے مراد میں مرزا غلام قادیانی ہوں، اور الجنہ اس سے مراد میری بہن وہ جنت ہے، اور ہم دونوں جڑوا پیدا ہوئے۔ اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیات کریمہ میں میری طرف پہلے اشارہ فرما دیا تھا، معاذ اللہ۔ ایک تو یہ قرآن مجید کی توہین ہے، وزوجک کا ترجمہ تو کہیں بھی بہن کے نہیں آتا،
بیوی کے معنی میں آتا ہے، شوہر کے معنی میں آتا ہے، لفظ زوج کا ترجمہ کہیں بھی بہن کے نہیں ہے۔ اچھا، اس نے اب یہ تمام جڑوا پیدا ہونا یہ کیوں لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے، آپ پورے اس نصاب میں غور کریں گے، جو بھی کوئی عالی منصب، اونچا منصب مرزا قادیانی کو نظر آیا، مرزا قادیانی نے اس پر براجمان ہونے کی کوشش کی۔ حوالے جات بہت سارے آپ پڑھ چکے۔ تو جو بھی کوئی روحانی منصب، کوئی دعویٰ، کوئی چیز مرزا قادیانی کو خالی نظر آئے گی، مہدویت کی، مجدد کی، امام وقت کی، معمول من اللہ کی، ذلی مسیح کی، امام وقت کی، نبی ہونے کی، خاتم الاولیاء کی، مہدی کی، حتیٰ کہ اگر عیسائی اور ہندوؤں کے بھی جو بڑے لوگ ہوں گے تو مرزا قادیانی ان کی بھی، کہ میں گودر گوپال ہوں، میں کرشن ہوں، میں پریم چند ہوں، میں فلاں ہوں، ہر خالی جگہ پر مرزا قادیانی نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ اب اس نے جڑواں ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر خاتم الاولیاء کی نشانیاں بیان کی ہیں، کہ جو اس زمانے کا جو آخری ولی ہوگا اس کی علامات کے ہوں گے۔ تو ان کی علامات میں ایک علامت آپ نے یہ بیان کی کہ وہ جڑوا پیدا ہو، اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوگی، لیکن اس میں اور بھی علامات موجود ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے مدعا اور اپنی چاہت اور منشا کے مطابق ایک چیز کو تو لے لیا، ایک علامت کو تو لے لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى پر عمل کیا، اپنے من کے مطابق جو چیز اچھی لگی اس کو لے لیا، بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ابن عربی رحم اللہ کی جو پیشن گوئی اس کے اندر اور بھی چیزیں آپ نے علامات بیان کیا۔ وہ کیا؟ آپ نے لکھا کہ جو خاتم الاولیاء جو ہوگا یہ چین کے اندر پیدا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی زبان چینی ہوگی، اور نمبر 3، یہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس لڑکے کی پیدائش کے بعد توالد انسانی کا فیصلہ ختم ہو جائے، اب اس کے بعد صحیح انسان پیدا نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ بقیہ اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے تو وہ باہم صفت ہوں گے، حیوان جیسی ان کی زندگی ہوگی، وہ حیوانوں کی طرف کی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ خاتم الاولیاء لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا، کوئی اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، اور سارے وحشی اور باہم درندے قسم کے یہ لوگ ہوں گے، تو وہ انسان لیکن گویا کہ یہ درندوں کی طرح ہوگی، ان کی کوئی زندگی وغیرہ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اب ابن عربی رحم اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ چینی ہوگا۔ مرزا قادیانی نہ چین کے اندر پیدا ہوا، نہ اس کی زبان چینی تھی، اور مرزا قادیانی کے بعد توالد انسانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، مرد عورت کے تعلقات، رشتہ اور ولادت انسانی، حالانکہ اس پیشن گوئی کے مطابق تو مرزا قادیانی کے بعد پھر کسی مرزائی کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس حوالے کے مطابق تو مرزا قادیانی کے بعد جتنے بھی مرزائی پیدا ہوئے، مرزائیوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ سارے وحشی ہیں، درندے، وہ انسان ہے ہی نہیں، اور نہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے۔ تو اس بدبخت نے ابن عربی رحم اللہ کی بہت ساری ان علامات میں سے صرف ایک علامت کو لیا کہ جو خاتم الاولیاء ہوگا تو کیا نام ہے جڑوا پیدا ہوگا، تو یہاں پہ اس نے ایک علامت کو لے کر ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی پیدائش کو بیان کیا کہ میرا نام یہ ہے اور میری پیدائش اس طریقے سے ہوئی۔ تو یہ پہلا باب تھا جس کے اندر مرزا غلام قادیانی کی کیا نام ہے، اس کا اپنا ذاتی نام، اس کی پیدائش، اور اس جڑوا پیدا ہونے میں جو مرزا قادیانی نے دجل کیا، اور ابن عربی رحم اللہ کی پیشن گوئی کے اندر جو دجل کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جڑوا ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس کا بھی رد آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر تو اور بھی بہت ساری علامات موجود ہیں، ان علامات کو چھوڑ کر تم نے صرف ایک علامت کو کیوں لیا؟ تو یہ باب اول تھا مرزا غلام قادیانی کی ولادت اور اس کے نام سے متعلق۔